بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کرنٹ افیئرس کی بات ہے اور سیاسی ادب کی بھی بات ہے۔ آج کل اگر ہم اس دور حاضر میں دیکھیں، دنیا میں سپر پاور امریکہ کے بعد جو ایک ملک ہے جو اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر سکتا ہے، اور وہ ہے چائنا، جسے انقلاب چین بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اکنامک جائنٹ ہے، معاشی دیو ہے، جو امریکہ سے بھی آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہے، اور امریکہ کو یہ خوف ہے کہیں یہ کچھ عرصے میں ہم سے اوپر نہ چلا جائے۔ مگر عجیب اسٹریٹجی ہے، عجیب کہانی ہے کہ یہ ملک ہیروئن ایڈکٹ کہلاتا تھا، ہر فرد اس میں مبتلا تھا، اور یہ ہسٹری قبل مسیح کی ہے ان کی۔ مگر یہ کس طرح آہستہ آہستہ آ کے انہوں نے صرف 80 سالوں میں اپنے آپ کو دنیا میں اتنا لا کھڑا کیا کہ ہر ملک ان کا مفلوج ہو کر رہ گیا، ان کی پروڈکٹ ہو، اکنامی ہو، بزنس ہو، کہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دور حاضر کی کرنٹ ایک کتاب ہے، پولیٹیشین ہے چائنا کے مائک زاؤ، انہوں نے کتاب لکھی ہے دی سیکرٹ آف سکسیس آف چائنا۔ چاہوں گا کچھ پوائنٹ آپ سے شیئر کروں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ چائنا جو ڈاؤن ٹو ارتھ تھا وہ اتنا اوپر آ گیا کہ دنیا کے معاشی ہب میں شامل ہو گیا، اور اب آئی ٹی کے اس دور میں کہتے ہیں کہ چائنا نے نئی ٹیکنالوجی دی ہے جو کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب اس کے رائٹر لکھتے ہیں کہ چائنا کی سب سے بڑی کامیابی ایک کوٹیشن ہے، ایک لفظ اگر کسی انسان کو گرہ سے بندھ جائے تو وہ ایک طوفان ہو کے دنیا میں آ جاتا ہے۔ لاؤ تزو قبل مسیح 571 BC کی شخصیت ہیں، چائنیز فلاسفر اور رائٹر۔ ان کی ایک کوٹیشن کہتے ہیں "A thousand of miles start begins with the first single step"، یعنی جب ہزاروں میل مسافتوں کا راستہ ہو، صرف ایک قدم سے آپ کا راستہ وہ طے ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ وہ قدم اٹھائیں۔ یہی کہتے ہیں کہ اسی کوٹیشن نے چائنیز لوگوں کو اتساہ دیا، اور انہوں نے آگے چل کر دنیا سے آنکھ میں آنکھ ملائی۔ 5 پوائنٹ ہیں، آپ سے چاہوں گا کہ شیئر کروں کہ سیکریٹ آف چائنا کی سکسیس کے کہ سب سے پہلا انہوں نے اسٹیپ لکھا ہے دی نیشنل آئیڈینٹی، ایڈاپشن آف نیشنل آئیڈینٹی۔ اپنی شناخت انہوں نے پیدا کی۔ کیا تھا کہ ایک ایک فرد انفرادی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اور وہ ایڈکشن میں مبتلا تھا، اور جس سے اس کے حواس خمسہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ مائک زاؤ کہتے ہیں کہ یہ ماؤزی تنگ تھے جو انہوں نے بھرپور انداز سے اس چیز کو فیس کیا، کیونکہ وہ پست اور ایک ادنا شخصیت تھے، ایک عام شخص تھے، مگر اس وقت حالت یہ تھی کہ فیوڈلزم تھا، اور وہاں وڈیرہ شاہی تھی، اور وہاں جو مالدار تھے وہی حکمیت کرتے تھے، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی امیر آدمی کے گھر کا کوئی فرد فوت ہو جاتا تھا تو دوسرے کسان لوگ جو غریب لوگ جاتے تھے تو چارپائی پر وہ اپنی صرف چھڑی رکھ دیتا تھا، اور دوسرے غریب لوگ نیچے بیٹھتے تھے، اسی طرح وہ اس کی تعزیت کرتے تھے۔ ماؤ زے تنگ نے انہیں بتایا کہ اب آپ لوگ اس طرح کیجئے گا کہ جو شخص جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، امیر آدمی ہے، آپ کو ایک چھڑی کا سمبل دیتا ہے، آپ بھی اس طرح کیجئے کہ جب وہ آئے یا آپ اس کے پاس جائیں تو اپنی چھڑیاں چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ انقلاب ہونے لگا، اور انہوں نے اپنی نیشنل آئیڈینٹی پیدا کی، اور ایک ایک چائنیز شخص اپنی شناخت پیدا کرتا گیا، چاہے وہ کسان ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا پوائنٹ بہت ہی پاورفل ہے کہ انہوں نے فوکسڈ ایجوکیشن کیا، تعلیم کی طرف چائنا نے رجوع کر دیا۔ اب آج سے 80 سال پہلے 1893 میں ماؤ زے تنگ پیدا ہوا تو کہتے ہیں اس کا باپ کسان تھا، صرف 3.5 ایکڑ زمین تھی، جس کے لیے 6 سال کی عمر میں ماؤ زے تنگ کو اس نے باپ نے کہا تھا کہ اس کی حفاظت بھی کرو اور جا کے مال کو بھی سنبھالو۔ 6 سال کی عمر میں ماؤ زے تنگ وہ کام کرنے لگا، چھوٹا سا ایک گاؤں شاؤ شان تھا، وہاں یہ کام کرنے لگا۔ 2 سال کے بعد ماؤ زے تنگ کو اس کے باپ نے مکتب میں داخل کر دیا، مگر اس کے بعد افورڈ نہیں کر سکا تو 8 سال میں پھر اسی کام پہ لگا دیا۔ اب کہتے ہیں 2 سال میں ماؤ زے تنگ نے تھوڑا سا لکھنا اور پڑھنا جان لیا تھا، وہ چھپ چھپ کسی ایجوکیٹڈ آدمی کے پاس جا کر اپنی تعلیم کی ڈسکس کر لیا کرتا تھا۔ یہی شخص آگے چل کر اتنا بڑا طوفان بنا کہ
کہ اس نے کہا میں نے اگر ایجوکیشن حاصل نہیں کی مگر چائنا جو ہے وہ فوکسڈ ایجوکیشن ہوگا اور اسی پر دنیا میں راج کرے گا۔ اور آہستہ آہستہ مائک زاؤ لکھتے ہیں کہ اب دنیا میں ایجوکیشن ریشو کم و بیش دنیا میں 3rd ہے، دنیا کے تیسرے ممالک پر ایجوکیشن چائنا کی آتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تیسرا پوائنٹ کہ فوکسڈ ورک فیس کر لیا انہوں نے، یعنی ورک ہارڈ۔ ایک آدمی جو چھوٹی عمر میں بھی ہو اسے ڈویژن آف ورک دیا گیا اور اس نے اس پر فوکس کیا اور سخت سے سخت محنت کرنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں جس دن ہڑتال ہوتی ہے اس دن چائنیز لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اگر کسی اعلیٰ شخصیت کی فوتگی ہوتی ہے اس دن بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اور ماؤ زیڈونگ کہہ کے گیا تھا جس دن میں فوت ہو جاؤں تب سوگ نہیں منانا، چھٹی نہیں کرنا، اس دن سے زیادہ کام کرنا کہ میری روح کو لگے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں چوتھا پوائنٹ ہے انفراسٹرکچر۔ کہتے ہیں جب تک آمد و رفت نہیں ہوتی، آنا جانا سہل نہیں ہوتا، تب تک کوئی بھی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ اسی انفراسٹرکچر کی بنیاد پر وہ اکنامک زون بن گیا اور اکنامک جائنٹ بن گیا۔ ریسنٹلی کرنٹ افیئر میں دیکھیں جو امریکہ نے ٹیرف لگائے، دنیا کا کوئی ملک نہیں تھا جو اسے جواب دے سکے، یہ واحد چائنا تھا جو اس نے اپنے ٹیرف اور اوپر کر لیے اور اسے کہا کہ اگر تم نے ٹریڈ کرنی ہے ہم سے تو ہمارے ریٹ دینے ہوں گے ورنہ ہم آپ سے نہیں کریں گے۔ لاسٹ پوائنٹ بہت دلچسپ ہے، ریزیلینٹ یعنی لچک۔ مائک زاؤ لکھتے ہیں کہ چائنا کی سب سے بڑی خوبی اور کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ارادوں اور اپنے ڈیسیشن میں لچک پیدا کر دی ہے۔ اگر ہم کہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جھکنا ہے تو ہم جھک جاتے ہیں، اگر ہماری اپنی ذاتی انا پر کوئی بات آتی ہے تو اٹھنا ہے، آنکھیں ملانی ہیں اور کام کرنا ہے۔ یہی 5 پوائنٹس ہے جو سیکریٹ آف چائنا کے سکسیس کے ہیں، جو کہ کوئی بھی ملک اڈاپٹ کرے گا تو وہ دنیا سے آنکھ ملانے کے قابل ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔